ایک بار صحابی بابا نے فرمایا کہ میں مدینہ منورہ میں اس وقت جب عباسی حکومت کا دور تھا زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے گیا۔ جب وہاں پہنچا اس وقت مسجد نبی شریف کے امام شیخ واسع شریف رحمۃ اللہ تھے اور مسجد مٹی کی اینٹوں سے بنی تھی اور اس پر چھت تھی اچھی اور خوبصورت بنائی گئی تھی۔ میں انسانی شکل میں شیخ واسع شریف رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیشہ ملاقات کرتا تھا۔ شیخ واسع لمبی عمر کے بڑے بزرگ اور وقت کے امام الحدیث القرآن تھے۔ ان کی قرأت بہت خوبصورت تھی۔ ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ جمعہ کے دن مسجد نبی شریف میں گورنر مدینہ اور سارے عوام یعنی دیہاتوں کے بدو بھی جمعہ پڑھنے آتے تھے، لیکن شیخ واسع کو کبھی بھی مکبر کی ضرورت پیش نہ آئی۔ ان کی صاحبیت کا یہ عالم تھا کہ وہ دن رات میں یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ 70,000 مرتبہ پڑھ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے وقت میں برکت عطا کی تھی۔ صحابی بابا مزید فرمانے لگے کہ میں نے آنکھوں سے ان کے بے شمار کرامات دیکھی ہیں۔ ایک بار ایک شخص مسجد نبی شریف میں نماز پڑھنے آیا۔ بارش ہوئی، چونکہ کمرے کے علاوہ باقی صحن اور ہر جگہ مٹی کا فرش تھا۔ کیچڑ کی وجہ سے وہ پھسلا اور اس کی ران کے ساتھ کوہلے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز کئی لوگوں نے سنی۔ پھر کیا تھا کہ اس کی پکار، چیخیں اور فریادیں تھیں۔ ہر شخص اس کو زمین سے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا توازن برقرار نہ رہ سکا۔ وہ کوشش کرتا لیکن پھر گر جاتا۔ شیخ واسع رحمۃ اللہ کو اطلاع دی گئی۔ وہ اذان ٹیکتے اپنے حجرے سے باہر آئے اور میں نے ان کے ہونٹوں کو حرکت میں دیکھا۔ آتے ہی پھونکا، ہاتھ بڑھایا اور فرمانے لگے اللہ کے حکم سے اٹھ۔ چلاتا ہوا شخص پل بھر میں تندرست ہو گیا اور شیخ کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ چونکہ ہڈی ٹوٹ کر گوشت کو چیرتی ہوئی باہر نکل آئی تھی اور بہت سا خون پھیل چکا تھا، صحابی بابا نے لمبا سانس لیا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ فرمانے لگے کہ میں نے دیکھا کہ زخم مل گیا اور ہڈی جڑ گئی اور وہ شخص بالکل تندرست چلنے لگا۔ صرف اس کے کپڑوں اور زمین پر خون لگا جسے بعد میں دھویا گیا۔ چونکہ شیخ واسع رحمۃ اللہ مجھ سے محبت کرتے تھے، میں نے پوچھا کہ شیخ یہ آپ نے کیا پڑھ کر پھونکا؟ فرمانے لگے درود شریف۔ بیٹھا پڑھ رہا تھا، چلانے اور چیخنے کی آواز آئی، بس وہی درود پڑھ کر پھونک دیا۔ اس کے پھونکتے ہی اس کی ہڈی اور گوشت جڑ گیا، زخم کا نشان تک نہ رہا۔ میں نے اس درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کو جس کے لیے اور جس مقصد کے لیے بھی پڑھا، دم کیا، وہی مقصد پورا ہو گیا۔ شیخ واسع رحمۃ اللہ نے مزید فرمایا کہ گورنر مدینہ عمار بن وہب کی بیوی قریب المرگ تھی۔ معالجین نے اسے موت کا کہہ دیا تھا کہ اس کا جگر اور دل بالکل ختم ہو گیا۔ ایک رات جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر بیٹھا ہوا تھا اور صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا تو گورنر میرے قدموں میں گر گیا کہ کوئی عمل یا دعا فرمائیں کہ میری بیوی صحت یاب ہو جائے۔ میں نے مکبرات درود شریف پڑھ کر یہ دعا کی اور گورنر کی بیوی 3 دن میں صحت یاب ہو گئی۔ شیخ واسع رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ ایک بار تمام مدینہ منورہ شہر کے کنویں پانی سے خشک ہو گئے۔ سخت قحط سالی کے بارش بھی نہیں ہو رہی تھی، ہر طرف موت، ویرانی اور خشک سالی تھی۔ افراتفری یہاں تک پہنچی کہ جانور اور انسان مرنے لگے۔ لوگ میرے پاس آئے کہ دعا فرمائیں۔ میں روضہ اطہر پر گیا اور جا کر دعا کی۔ جب واپس آیا تو ہر کنواں پانی سے لبریز اور خوب بارش ہوئی۔ سب کچھ اس درود شریف کی برکت سے ہوا۔ صحابی بابا فرمانے لگے وہ قحط اور خشک سالی مجھے یاد ہے اور واقعی میں خود موجود تھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے شیخ واسع رحمۃ اللہ علیہ سے دعا کی درخواست کی۔ انہوں نے روضہ اطہر پر یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھا اور اللہ تعالی سے دعا کی۔ صحابی بابا نے فرمایا کہ اس درود شریف کے خود میرے بے شمار تجربات ہیں۔ ایک واقعہ سنایا کہ جب محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا، اس وقت میں اس شخص کے ساتھ تھا کہ وہ بادشاہ کم
درویش زیادہ تھا۔ وہ ہر وقت اپنے مرشد شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ کا یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھتا رہتا تھا۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں اس کا یہ درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھا جاتا تھا۔ ایک بار ایک کافر نے نقب لگا کر اور غزنوی کے نگہبانوں سے پوشیدہ ہو کر اس کو قتل کرنا چاہا، لیکن اس کے کمرے سے دور ہی وہ 3 آدمی قتل ہو گئے۔ جب ان کی لاشیں دیکھیں تو ان کے ساتھ ایک پرچہ پڑا ہوا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم اس درود شریف اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کے خادم اور غلام ہیں۔ جو اس درود شریف سے محبت کرے گا ہم اس کی حفاظت کریں گے اور اس کے دشمن سے خود مقابلہ کریں گے۔ محمود غزنوی نے اس درود شریف کی برکت سے ہر جگہ فتح پائی۔ ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ حاجی صاحب اور ان کا بیٹا عبدالسلام اور باورچی بوڑھا جن اچانک آ گئے۔ ملاقات ہونے پر خوش ہو گئے۔ حاجی صاحب اپنے ساتھ غزنی کے جنگلات کے خشک میوے بھی لائے۔ کہنے لگے ہم حضرت علی حجویری المعروف داتا صاحب لاہور والے کے پیدائشی گھر گئے تو وہاں ہمیں وہاں کے جنات جنہوں نے بچپن میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ کے ساتھ وقت گزارا انہوں نے میوے دیا۔ ہم نے سوچا ہم بھی آپ کی محفل میں شریک ہو جائیں۔ ہم سب نے اکٹھے وہ میوے کھائے۔ صحابی بابا کی محبت پر حیرانی ہوئی کہ وہ چن چن کر میوے مجھے دیے جا رہے تھے اور زیادہ کھانے پر اصرار کر رہے تھے۔ اسی دوران حاجی صاحب فرمانے لگے کیوں نہ ہم خود حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ کی روح کو بلا لیں۔ یہ کہنا تھا کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ کی روح حاضر ہو گئی۔ ایک سفید ہلکی پیلی روشنی پھیل گئی اور خاص قسم کی خوشبو۔ یہ روشنی اور خوشبو اس وقت آتی ہے جب حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تشریف لاتے ہیں، اور میں عرصہ دراز سے اس خوشبو اور نورانی روشنی سے واقف ہوں۔ ہر سو بکھر گئی۔ گفتگو پھر درود شریف کی برکات پر شروع ہو گئی۔ میوہ جات جو شاید میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھے اور کھائے اور نہ سنے، جو کہ واقعی لذیذ اور نہایت ہی خوشبودار اور خوش ذائقہ تھے۔ ہم یہ میوہ جات بھی کھا رہے تھے اور درود شریف کے واقعات بھی بیان کر رہے تھے۔ باورچی جن نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کی بھویں اٹھائیں اور بولے کہ اس وقت کی بات ہے جب میں جوان تھا تو مجھے ایک درویش جن نے جو کہ بہت بوڑھے تھے مجھے اس درود شریف کی بالکل انہی الفاظ سے شناسائی دی تھی، اور میں نے زیادہ نہیں پڑھا، تھوڑا پڑھا، لیکن اس کے پڑھتے ہی اس کی جو برکات مجھ پر کھلیں میں خود حیران ہو گیا۔ ایک بار میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، کوئی روزگار بھی نہ لگا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا میں کسی انسان کی کوئی چیز چرا لوں یا کسی انسان کی جیب سے رقم یا کوئی قیمتی چیز لے لوں، لیکن پھر خیال ہوا کہ کیوں نہ یہ درود شریف یعنی اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ پڑھوں۔ میں نے بکثرت یہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنی طاقت، توجہ اور دھیان کہ مجھے پسینہ آ گیا، اور ان کی وجہ سے میرے بدن سے شعلے نکلنا شروع ہو گئے۔ بس جب شعلے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی نقد مدد آئی کہ خود میری عقل حیران تھی کہ مجھے پہلی دفعہ اپنی جوانی میں اس کا احساس ہوا کہ درود شریف میں ایسا کمال، ایسی برکات اور ایسے ثمرات ہیں۔ آج تک میں نے اس درود شریف کو نہیں چھوڑا۔ باورچی جن نے ایک واقعہ اور سنایا کہ نیشا پور میں ایک صالح مسلمان کو پریشان حال دیکھا۔ عیال دار بچے بہت زیادہ تھے، روزگار کی کمی، پھر ایک شریر اور شیطان جن نے اس کے گھر کے حالات اور بگاڑے ہوئے تھے۔ میں ایک سائل بن کر اس کے دروازے پر گیا، صدا لگائی۔ اس نے مجھے جو گھر میں چند کھجوریں اور آدھا درہم پڑا تھا وہ دیا۔ میں نے اسے نصیحت کی کہ دن رات یہ درود شریف اور انہی الفاظ کے ساتھ بیٹھ کر پڑھو، بلکہ سارا گھر پڑھے، تجھے اللہ تعالیٰ بہت رزق، عزت اور کمال عطا فرمائے گا۔ وہ رو پڑے کہ اتنا بھی نہیں کہ گھر میں کچھ کھا سکیں۔ ہمارے بڑے بزرگ اور درویش تھے، لیکن یہ حالات ہم پر آ پڑے ہیں، کسی سے اظہار خیال نہیں کر سکتے۔ میں نے
وہ آدھا درہم اور کھجوریں واپس کر دیں اور کہا کہ میں تو آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ کچھ عرصہ کے بعد میں نے ان کے گھر کے اندر رزق اور نعمتوں کی وہ وسعت دیکھی جو کمال سے باہر ہے۔ پھر وہ بچی جن سانس لینے کے لیے رکے تو عبدالسلام نے بتایا کہ مجھے عبداللطیف جن، اور اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے والد صاحب حاجی صاحب کی طرف دیکھا۔ انہوں نے فرمایا ہاں میں اسے جانتا ہوں۔ تو عبدالسلام نے بتایا کہ اگر کسی سہل درویش کی قبر پر جا کر اس کے سرحانے سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور اس کی پائنتی سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، پھر اس قبر کے دائیں بیٹھ کر یہ درود شریف نہایت کثرت سے پڑھیں تو وہاں سے انسان بہت کچھ نورانیت، کمالات، بلکہ بہت کچھ لے کر حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے اٹھتا ہے۔ بندہ لاہوتی پر اصراری بتاتا چلے کہ میں نے بھی یہ عمل درود شریف اور سورۃ بقرہ کے اول و آخر رکوع والا کئی دفعہ آزمایا۔ ایک بار ایک قبرستان میں جا رہا تھا۔ وہ قبرستان لاہور کا میامی صاحب ہے۔ وہاں ایک قدیم قبر پر یہ عمل کیا تو صاحب قبر نے کشف میں بتایا کہ اگر میاں بیوی کی نفرت ہو یا گھر میں جھگڑے ہوں یا آپس میں نفرت ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے والا عمل قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، عشاء کی 2 سنتیں پڑھ کر یہ آیت 41 بار پڑھیں، پھر وتر پڑھیں، اول آخر درود شریف 7 بار پڑھیں، 40 دن ایسا کریں، ناغہ نہ کریں۔ قارئین اس عمل اور درود شریف کی اجازت علامہ لاہوتی پر اصراری سے ضرور لیں، تب فائدہ اور باکمال نفع ہوگا۔ پھر اس کا کمال دیکھیں، ناغہ کرنے والے کو فائدہ نہ ہوگا یا پھر کم ہوگا۔ میں نے یہ عمل پھر کئی لوگوں کو بتایا، کئی جنات کو بتایا، بلکہ کئی جنات نے تو یہاں تک بتایا کہ اس عمل سے ہمارے شریف جنات کا جادو اور حملہ نہیں چلتا۔ کئی گھرانے جو اجڑنے کے قریب ہو گئے تھے، یا کئی لوگ جن کو غصہ زیادہ آتا تھا یا جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا، انہوں نے 40 دن، 90 دن یا 120 دن آزمایا اور اس کا فائدہ ہوا۔ اسلام آباد کا ایک سابقہ وفاقی وزیر کہنے لگا کہ علامہ صاحب مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کوئی اس طرح کا عمل کیا ہو، لیکن یہ کیا اور اس کا واضح کمال، میں نے سب ادویات چھوڑ چکا ہوں اور آج بالکل تندرست ہوں۔ یہ باتیں میری ہیں۔ اب پھر میں آپ کو جنات کی محفل میں لے چلتا ہوں جہاں ہم سب میوے کھا رہے تھے اور درود شریف کی برکات بیان کر رہے تھے۔